بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عید الفطر کے بعد الحمدللہ تعالیٰ یہ جمعۃ المبارک ہے، یہ میں نے چاہا کہ جو جمعہ ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آیا کہ نماز کے لیے صرف انسان آتا ہے یا اور بھی اس کا کوئی مقصد ہے؟ اس کے لیے ہم نے سوچنا یہ ہے، اور جو پھر جمعہ نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں جاتے، ان کا وبال ان پر کیا آئے گا، اس کی فضیلت کا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کا جائزہ آج ہم لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے، اذان دی جائے، بلاوا دیا جائے، تو فوراً اللہ کے ذکر، یعنی اس سے مراد خطبہ بھی ہے اور نماز، اس کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت کو، کاروبار کو، بزنس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو۔ تو اس قرآن پاک کی آیت میں واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ فرض ہے با جماعت پڑھنا۔ باقی جو نمازیں ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں، واقعی مصطلح ہے، نماز قائم کرو، زندگی کا حصہ بناؤ، تو لہٰذا وہ پورا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ گھر میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، حضر میں پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں یا بغیر جماعت کے پڑھیں، لیکن یہ جمعہ ہے، یہ جماعت کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے کاروبار چھوڑنے کا حکم ہے، مسجد میں آنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا حکم ہے اجتماعی طور پر، چونکہ اسلام کی جو دیگر عبادات ہیں تو جمعۃ المبارک کی نماز میں خاص طور پر مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کا سبق ہمیں ملتا ہے۔ جمعہ کی نماز سے اخوت المساوات کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور پھر یہ اصل جو مقصد ہے اس کا وہ تربیت ہے، وہ اصلاح ہے، وہ تبلیغ ہے، تاکہ یہاں پر آئیں اور آ کر جو اردو کا خطبہ ہے، یعنی مراد ہے پہلے جو نماز سے پہلے جو خطاب کیا جاتا ہے، جو علماء کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر مشتمل بیان کرتے ہیں، اس کو سنا جائے۔ یہ ٹریننگ کیمپ ہے ہفتہ وار، تو یہاں پر آ کے تربیت حاصل کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو حدیث پاک میں فضیلت آئی ہے وہ یہ ہے کہ متفق علیہ حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے آقا نے یہ فرمایا کہ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ اسے اس حالت میں پائے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا دو جہاں نے اشارے سے فرمایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ امام مسلم نے روایت کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ، وہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے والد گرامی سے جمعہ کے روز قبولیت دعا کی جو ساتھ ہے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کون سی ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ہم تک پہنچی ہے، وہ سنی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا جی ہاں، کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا تھا کہ وہ ساتھ امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے لے کر نماز پڑھی جانے تک ہے۔ جس کا مطلب یہ جو خطبہ جو اردو کا ہوتا ہے، جس کے لیے پہلے آنا ضروری ہے، مسجد میں سننا ضروری ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس دوران میں جو دعا انسان کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اترے۔ تو تخلیق انسانی کا جو آغاز ہے وہ بھی روز اول جو ہے وہ بھی جمعے کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ ایک یوم موعود ہے، وعدے کا دن، وہ قیامت کا دن ہے۔ ایک یوم مشہود ہے، ملائکہ کی حاضری کا دن، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور ایک یوم شاہد ہے، شہادت کا دن، کہ جمعہ کا دن گواہی دے گا، تو یہ جمعہ کا دن یوم شہادت کہا گیا ہے۔ اور سورج اس سے اچھے دن پر طلوع اور غروب نہیں ہوتا۔ اس میں ایک ساتھ ایسی ہے جس میں مومن اللہ تعالیٰ سے جس خیر کی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور وہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پناہ عطا فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث
حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب دنوں سے زیادہ عظیم دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عید قربان اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عظیم ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں 5 خوبیاں ہیں، اور وہ کون کون سی ہیں؟ اس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلی خوبی۔ دوسری، اسی میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا۔ تیسری خوبی، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ چوتھی خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسا ایک وقت ہے، ایک ایسی ساتھ ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بشرطے کہ وہ سوال وہ حرام کا نہ کرے، جائز کرے، حلال کرے۔ اسی طرح آخری چیز ہے اسی روز قیامت برپا ہوگی۔ تو 5 خوبیوں کی بنا پر آقا دو جہاں نے فرمایا عید الفطر عید قربان سے بھی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، اس کو امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہوں نے وفات پائی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، تو بلو دا ٹرمپٹ، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو وہ جب یہ ہر ایک کو ڈیتھ سے ہمکنار کرنا ہوگا، دنیا ختم کرنی ہوگی، تو وہ سور پھونکے گا، وہ جمعے کے دن پھونکے گا، اور ایک جب وہ دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، مردوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، اس وقت بھی سور پھونکے گا۔ اسی دن سخت ایک آواز ظاہر ہوگی سور پھونکنے والی، اور اس لیے آقا دو جہاں نے فرمایا اس دن کثرت سے مجھ پر سلام اور صلات بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، یعنی فرشتے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو اس پر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے حدیث پاک کے مطابق۔ حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، اٹ مینز وہ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باقاعدہ رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا، آقا دو جہاں سے عرض کیا گیا جمعے کے دن کو یہ نام کس وجہ سے دیا گیا ہے؟ اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے جمعے کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا بھی جائے گا، اسی دن حساب کتاب بھی ہوگا، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اس ساتھ کو تلاش کرو جس کے بارے میں امید ہے کہ وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان ہے۔ یہ بھی آقا دو جہاں نے فرما دی، یہ قبولیت دعا کے لیے یہ وقت متعین ہے۔ پھر یوم عید جمعے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عمار ابن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو یہ یہودی انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں آتی، تو ہم اس کو یوم عید منا لیتے۔ تو اس پر وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بے شک یہ آیت 2 عیدوں یہ جمعہ اور عرفہ کے درمیان نازل ہوئی ہے، اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو 2 عیدیں کرتے ہیں، ایک عرفہ کا دن حج کا دن ہمارا عید کا دن ہے، اور پھر جمعے کا دن وہ بھی عید کا دن ہے، اس لیے یہ جو جمعے کا دن ہے اس کو یوم العید کہا گیا ہے۔ اور پھر آخری بات وہ یہ بھی ہے اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں نے فرمایا خطبہ دیا، اور خطبہ میں ارشاد فرمایا جان لو اللہ تعالیٰ نے تم پر جمعہ اس مقام پر اس دن اور اس مہینہ میں فرض کیا، یعنی یوم عرفہ، اور اس سال سے تا قیامت یہ فرض ہے، تو جس نے اسے میری زندگی میں یا میرے بعد چھوڑا حالانکہ اس کے لیے امام بھی موجود تھا، تو اسے حقیر جانتے ہوئے یا اس کا انکار کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اب اندازہ کریں اللہ آقا دو جانے کتنے سخت الفاظ استعمال فرمائے، اور اس کے کام میں برکت نہ دے، خبردار نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کوئی نیکی قبول ہے، حتیٰ کہ وہ توبہ کرے، بس جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جو نماز جمعہ کے لیے نہیں آتے مسجد میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس لیے ضروری ہے جو جمعہ نہیں پڑھتے
اب ان کو چاہیے، اب رمضان مبارک میں یہ مساجد بھری ہوتی ہیں، لوگ نمازوں کے لیے بھی آتے ہیں، جمعہ کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو لوگ نمازوں کے لیے بھی نہیں جاتے، کم جاتے ہیں، اور جو جمعے کے لیے بھی کمی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے میں نے چاہا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے لیے آقا دو جہاں نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر سے روایت ہے، حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر جمعہ کے دن نماز جمعہ فرض ہے، سوائے بیمار کے، مسافر کے، عورت کے، بچے کے اور مملوک کے اور غلام کے، جو کھیل یا تجارت میں مشغول رہنے کی وجہ سے نماز جمعہ سے بے نیاز رہا اور اس نے کاروبار نہیں چھوڑا، اس دوران اذان ہو گئی، بلاوا آ گیا اور اس میں مشغول رہا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور وہ لائق تعریف ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن پاک میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے بلاوے کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، چونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز اس وقت نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ دلوں کا اطمینان اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہفتہ وار اللہ تعالیٰ کے حکم پر جانے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سکون قلبی عطا فرمائے، اور جمعہ پڑھ کر دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔